دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سب سے زیادہ تاکید مسلمانوں کو دعا کی ہے کہ اے لوگوں تم دعا کرو، تم دعا کرو، تم دعا کرو، دعا سے ہر چیز ٹلتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے دعا کروا کے بتائے۔ کیا ضرورت تھی دوسروں سے دعا کرانے کی؟ بولو، دعا کی اہمیت بتانے کے لیے، شخصیت کی اہمیت بتانے کے لیے۔ ایک چیز یاد آئی، سنو، حضرت اویس قرنی، ہائے ہائے، کون نہیں جانتا صاحب، عاشقوں کے امام کا نام اویس قرنی ہے، کون نہیں جانتا؟ اویس قرنی ہے، اویس قرنی، ایسے عاشق رسول اویس قرنی کہ جو بن دیکھے رسول اللہ کے عاشق تھے، مدینے کو آ کر بھی انہیں رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، دیدار نہیں ہوا تھا۔ ایسے عاشق رسول اویس قرنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت کتنی تھی، دیکھیے کتنی محبت تھی کہ میرے نبی کے ظاہری حیات کے جب آخری ایام چل رہے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر مولا علی علیہ السلام کو بلائے، اور بلا کے اپنا پیراہن یعنی کہ اپنا جبہ، موٹے لفظ میں جبہ، تو اپنا جبہ دیا، اور دے کے دونوں حضرات مولا علی مشکل کشا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ پیراہن، یہ جبہ تم اویس کو پہنچانا۔ تو پھر رسول اللہ نے بتایا، دیکھو ہر کوئی اویس نہیں ہو سکتا، نشانیاں بتائے، گندمی رنگ رہتا، کلے پہ چھوٹے چھوٹے گڑے رہتے، گھنگرو بالا رہتے، اور یہاں برس کا دھبا رہتا اشرفی کے اتنا، ایسا انسان اویس ہے۔ اور یہ دے دینا، اور دے کر واپس نہیں آنا، بلکہ اویس کو میرا حکم سنانا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا سے، جس کی شفا، جس کی دعا سے اللہ تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگوں کو بخشے گا۔ اور ان کی تعداد اللہ نے بتائی کہ قبیل ربیعہ اور مضر میں جتنے بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے پیٹوں پر جتنے بال ہیں، ان کے بالوں کے برابر اللہ میری امت کے لوگوں کو اویس کی دعا سے بخشے گا۔ اور لا تعداد بکریاں تھے ان کے پاس، حد نظر بکریاں تھے وہ دو قبیلوں کے پاس۔ تو ہوا بھی ایسے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، ظاہری حیات ختم ہوئی، پردہ فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد اویس قرنی کی تلاش شروع ہوئی، چلتے ایک مقام پہ پہنچے۔ زمانہ لگ گیا اویس کو ڈھونڈنے میں، زمانہ لگ گیا۔ اور آپ کو اور ایک راز کی بات سنو، حضرت اویس پوری زندگی چھپے رہے، پوری زندگی چھپے رہے، اور حضرت اویس قرنی کو نام اتنا مشہور ہوا، اویس قرنی اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رہے کہ نام مشہور ہوتا گیا، مگر اویس کو کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس زمانے میں ہر ایک کو تمنا تھی اویس کو دیکھنے کی، مگر اویس چھپتے رہے۔ تو اویس کا چھپنا اللہ کو بڑا پسند تھا، تو محشر کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کی شکل میں رکھے گا۔ محشر میں اللہ 70,000 فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کے شکل میں رکھے گا، اور ان 70,000 میں اوریجنل اویس ٹھہرے ہوئے رہیں گے، اور وہاں پر بھی کسی کو نہیں معلوم ہوگا اوریجنل اویس کون ہے۔ اور جس کو معرفت نصیب ہوگی وہ پہچان لے گا حقیقت میں اویس کون ہے۔ ہر کوئی محشر میں اویس قرنی کو نہیں پہچان سکتا، ہر کوئی نہیں پہچان سکتا۔ تو خیر، مولا علی مشکل کشا حضرت عمر گئے، واقعہ لمبا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ گئے، جانے کے بعد ایک بندے کو قریب ایڈریس تک پہنچے، ایک بندے کو پکڑے، بولے اویس کو جانتے ہو؟ بولے کون اویس؟ تو حضرت عمر بتائے کہ وہ گندمی کلر ہے، تھوڑے گڑے رہتے، بالاں گھنگرے رہتے، یا ایک دھبا رہتا ایسا۔ تو وہ بندہ والا، اچھا وہ پاگل، یعنی اس وقت تک نام بھی چھپ گیا تھا آپ کا، اچھا وہ پاگل، وہ دیوانہ، جاؤ وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے۔
اب ویسے قرنی بڑے مزے سے جنگل میں بیٹھے ہوئے، بڑے مزے سے جنگل میں بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کے بعد حضرت عمر جیسی جلالی شخصیت اویس جیسے عاشق کے پاس جا کے ٹھہرتے ہیں تو فوراً جو ہے نا اویس قرنی کو پوچھتے ہیں تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ تو اویس قرنی بولتے انا عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میں عبداللہ ہوں۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ کیفیت الگ ہے، تو فوراً بولے دیکھو عبداللہ میں بھی ہوں، عبداللہ تم بھی ہے، تمہاری ماں اور باپ تم کو اویس کہہ کے پکارے، اویس کہہ کے پکارے، اور دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ علی ابن ابی طالب ہے، ابی طالب ہے۔ اور حضرت اویس قرنی کے پاس زندگی کی آخری لکیر کا نام مولا علی تھا، ان کی زندگی کی آخری لکیر کا نام مولا علی تھا۔ تو جیسا ہی کہا کہ علی ابن ابی طالب میرے ساتھ ہے، تو اویس قرنی کی وہ مستی ختم ہو گئی، وہ خلندرانہ کیفیت ختم ہو گئی، وہ جذب ختم ہو گیا، اور آپ تھم گئے، اور تھم کے کہا کہ حضور اویس آپ کے سامنے ہے، حضور اویس آپ کے سامنے ہے، بتائیے حکم کیا ہے؟ تو کہا کہ اویس تمہارے لیے بڑی غم کی خبر ہے۔ پوچھا کیا غم؟ تو کہا رسول اللہ اس دنیا سے پردہ کر کے گئے۔ تو اویس پہ بجلی گر گئی، بجلی گر گئی، غم سے نڈھال ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر کہا حضرت عمر نے کہ اویس رسول اللہ نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ کیا تحفہ؟ تو کہا یہ رسول اللہ کا پیراہن ہے، یہ رسول اللہ کا جبہ ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ تو ذرا سوچو میرے دوستو، ارے وہ عاشق جو وقت کا خلندر ہو، اور وہ ایسا عاشق کہ اللہ نے تمام روحانی طاقت حضرت اویس قرنی کی ہتھیلی میں رکھ دیا ہو، اور ایسا عاشق جو خلندروں کا سلطان قیامت تک ٹھہرا ہو، اور ایسا عاشق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا امام قیامت تک بن کے ٹھہرا ہو، جب ایسے عاشق بے نیاز کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن، آپ کا جبہ جب اویس قرنی کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اویس جو اپنے تن کی آنکھوں سے رسول اللہ کو کبھی نہ دیکھا ہو، تو ذرا بتاؤ جب اویس نے رسول اللہ کے جبے کو اپنے سینے سے لگایا تو اویس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اویس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ کیا ہوئی ہوگی؟ کیا ہوئی ہوگی؟ اگر وقت ہوتا تو وہ کیفیت میں آپ کو بتاتا کہ کیسے حضرت اویس کی وہ حالت ہوئی، کیسی کیفیت طاری ہو گئی، کیسی خلندرانہ کیفیت میں حضرت اویس وہ جبہ لے کر جھومنے لگے، وہ ساری کیفیتیں میں آپ کو بتاتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس ٹھہرو، ایک اور حکم ہے رسول اللہ کا، رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو فوراً حضرت اویس اس پیراہن کو سامنے رکھا، سجدے میں چلے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، اویس کی زبان میں اتنی تاثیر نہیں کہ تو اویس کو قبول کر سکے، مگر جبہ سامنے ہے، پیراہن سامنے ہے، اے اللہ تجھے واسطہ اس پیراہن کا، تجھے واسطہ اس جبے کا، اے اللہ تو امت محمدیہ کو بخش دے، گناہوں کو بخش دے۔ دیر ہوتے گئی، دیر ہوتے گئی، دیر ہوتے گئی، بڑی مختصر یہ کہ ٹھہرنے والے سمجھے کہ روح نکل گئی، چونکہ غم میں بھی تھے، کیفیت میں بھی تھے۔ جب اشارے سے حضرت اویس کو اشارہ کیا گیا تو آپ سجدے سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا ہے، اور قبیلہ ربیعہ اور مضر کے بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی بخشش فرما دی ہے، امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے۔ تو اتنے میں حضرت اویس نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ اے عمر، کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ سوچنے والی بات ہے، پوری زندگی خدمت میں حضرت عمر، پوری زندگی خدمت میں، اور یہ دیکھے نہیں، کبھی مدینے میں ایسے وقت یہ آئی نہیں کہ جس وقت رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بار آئے رسول اللہ نہیں تھے، اس کا پوری زندگی نہیں آئے، مگر ایسا انسان جو رسول اللہ کو ظاہری طور پہ دیکھے نہیں، دیکھنے والے سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟
تو حضرت عمر بولے کیوں نہیں؟ میں ان کی صحبت میں رہا، سفر میں رہا، میدانوں میں رہا، ہر جگہ رہا، ہر معاملے میں رہا، ایک زمانے تک پیدائش سے لے کے آخری لمحے تک میں نے انہیں دیکھا، یہ اللہ کا بڑا مجھ پہ کرم ہے۔ حضرت عمر بولے نہیں، تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا۔ مولا علی کو اویس کی یہ باتیں بڑا تعجب ہوا، بڑا تعجب ہوا، اور حضرت اویس کہنے لگے قسم خدا کی نبی کو کسی مکہ اور مدینے والے نے نہیں دیکھا، نبی کو کسی مکہ اور مدینے والے نے نبی کو نہیں دیکھا، اور سامنے ٹھہر کر بھی وہ نبی کو نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا، ہرگز نہیں دیکھا۔ مولا علی بڑے حیران ہو گئے، بڑے حیران ہو گئے۔ جاتے جاتے اویس نے کہا کہ حقیقت مصطفیٰ کسی پہ ظاہر نہیں۔ کیا کہا؟ حقیقت مصطفیٰ کسی پہ ظاہر نہیں، اور کسی نے حقیقت میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہ مکے والے نے دیکھا، نہ مدینے والے نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ مولا علی مشکل کشا واپس مدینہ آ گئے، واپس مدینہ آ گئے، اور مدینہ آ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اویس کی یہ بات پہ بڑا غور کر رہے ہیں کہ اویس نے ایسا کیوں کہا کہ نبی کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ سوچ رہے ہیں تو سیدہ بطول شہزادی کائنات سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر نامدار کے چہرے کو پڑھ لیا اور پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، بڑی فکر میں مبتلا ہے، بات کیا ہے؟ تو مولا علی نے سیدہ سے کہا کہ شہزادی آج اویس ہم سے ملے تھے اور ایک بڑی عجیب بات کر دی، اور میرے دماغ میں اویس کی وہ بات گھوم رہی ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ بتائیے اویس نے کیا کہا؟ آئے آئے علم سیدہ دیکھیے، کہا کہ بتائیے اویس نے کیا کہا؟ تو مولا علی نے سیدہ سے کہا کہ شہزادی بات یہ ہے کہ اویس نے کہا کہ رسول اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، جبکہ وہ خود نہیں دیکھے، اور ہم دیکھنے والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اویس کے اس جملے کو سوچ رہا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا کہ میرے آقا اویس نے سچ کہا۔ آئے آئے مقام سیدہ دیکھیے کتنا بلند ہے۔ کہا کہ اویس نے کوئی اندازے کی بات نہیں کی، اویس نے سچ کہا کہ حقیقت میں رسول اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک کے۔ کیا کہا؟ حقیقت میں اویس نے سچ کہا، حقیقت میں رسول اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے ایک کے، اور وہ ایک ذات جانتی ہے حقیقت محمد کیا ہے، وہ ایک ذات جانتی ہے۔ مولا علی بے چین ہو گئے، پوچھا فاطمہ صرف ایک ذات جانتی ہے حقیقت محمد کیا ہے؟ کہا بے شک۔ تو مولا علی نے پوچھا وہ ایک ذات کون ہے؟ تو سیدہ نے کہا اس ذات کو دنیا فاطمہ بنت محمد کہتی ہے، اس ذات کو دنیا فاطمہ بنت محمد کہتی ہے، اور میرے علاوہ دنیا کی کوئی نظر حقیقت مصطفیٰ کو نہیں جانتی، رسول اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتی سوائے ان کی بیٹی فاطمہ کے۔ تو حضرات محترم تو دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت اویس سے دعا کرا کے دعا کی اہمیت کو بتایا، اویس سے دعا کرا کے